تو پھر قبر میں سوالات ہوں گے. اب قبر میں جو سوالات ہوں گے ان کے اوپر بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر آئے گی، یا بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آئیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ویسے ہی سوال ہوگا. تو اب ادھر میں یعنی کہ مختلف اسٹیٹمنٹ ملتی ہیں حدیث کی روشنی میں. اب 11 نمبر جو حدیث ہے نا مشکات میں 131 میں، ادھر سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے. سوالیہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں ہوں گے. ترمذی میں جو الفاظ ہیں 3120 میں 3120 کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو یہ بھی ایک سوالیہ ہے. اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں آئیں گے. صحیح بخاری میں 12 نمبر حدیث ہے 1374 کا نمبر ہے 1374 کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ شخص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اختلاف ہے. تو یہ 3 سوال ہمیں بتائے گئے تھے. تو ایک چوتھا سوال بھی ہے. چوتھا سوال جو انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ چوتھا سوال اصل سوال ہے جو جس نے چوتھے سوال کے اوپر اس دنیا میں عمل کر لیا نا وہ 3 سوالوں کا جواب دینے کا. جب وہ فرشتے پوچھیں گے نا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، اور بندہ جو جواب دے لے گا پھر فرشتے کہیں گے تو نے جواب کہاں سے لیے، وہ کہے گا کہ میں نے یہ اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر رسالت کی تصدیق کی. تو اللہ کتاب پڑھی ہوگی تو آپ بتائیں گے نا. اگر اللہ کتاب ہی نہیں پڑھی ہوگی تو جواب کیسے دیں گے. یا کسی ایسے بندے کو فالو کرو جس نے اللہ کتاب پڑھی ہو، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ اگر میٹر کا امتحان ہے وہ کتاب سلیبس آتا ہے، اگر وہ کتاب سلیبس آپ نے پڑھی نہیں ہوں گی تو میٹر کے امتحان میں آپ کیا جواب دو گے، تو ناکام ہو جائے گا. ادھر بھی یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے زمین پر کہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو کامیاب ہے، آخرت میں قبر میں کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہوگی. تو ایک 5واں سوال بھی ہے جو میں نے کسی مولوی سے نہیں سنا، کسی سے بھی نہیں سنا، نہ کسی سے پڑھا، خود میں نے کتب حدیث اسٹڈی کی اور اس میں سے مجھے ملا. یہ حدیث نمبر 14 1764 اس کا نمبر ہے، 139 کا نمبر ہے کہ وہ ایک اور 5واں سوال ہوگا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے. وہ شخص کہے گا کہ کسی کے لائق نہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھ لے. دنیا میں رہ کر کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اور دیکھیں کیسے پیروں نے وہاں گمراہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پیر ہمارے صوفیوں نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ روایتیں بھی اکثر حضرت علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جس اللہ کی آپ اتنی بات کرتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ تو مجھے دیکھنے کی بات کر رہا ہے، ایک بار میں تو ایک سجدہ کرتا ہوں دوسرا سجدہ اس وقت تک کرتا ہی نہیں ہوں جب تک میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لوں. تو اس قسم کی جھوٹی روایات مولوی پیر بیان کرتے ہیں مریدوں کو جو نا اپنے پیچھے لگاتے ہیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے. حقیقت میں نہ پیروں کو قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، ٹھیک ہے. اس طرح بعض لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیں کہ